أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. سورہ فاطر آیت نمبر 19 20 21 22. اس آیت کے تحت ہم وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں جس کو سماع الاموات کہتے ہیں. کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں. دنیا میں ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ بعض چیزیں فی نفسی ہی اتنی اہم یا مضر نہیں ہوتی، لیکن انہی چیزوں کا جب کسی دوسری چیز سے تعلق بن جاتا ہے تو کبھی انتہائی اہم اور کبھی انتہائی خطرناک بن جاتی ہے. مثلا ایک سفید کاغذ ہے. سفید کاغذ اتنا اہم یا محترم تو نہیں ہوتا، لیکن جب اسی کاغذ کا تعلق قرآن مجید سے بن جاتا ہے تو اس پر آیت لکھ دی جاتی ہے، پھر اس کاغذ کے احترام کے وجود میں کوئی بھی شک نہیں کرے گا. اور ایسے کاغذ کی جو شخص قصداً بے حرمتی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کاغذ کے اوپر آیت لکھی گئی. پہلے تو وہ صرف کاغذ تھا، اب اس کے اوپر آیت لکھی گئی تو یہ ضرور محترم بن گیا. اسی طرح ایک شخص ہر بات پر نہیں میں سر ہلاتا ہے. تم اس کو کہو کھانا کھاؤ گے، وہ کہے گا یوں نہیں کھاؤں گا. تم کہو گے پانی پیو گے، وہ نہیں کہے گا، سر ہلائے گا نہیں میں. اسی طرح تم اسے کہو گے بھائی فلان جگہ جاتے ہو، وہ پھر بھی نہیں کر کے سر ہلائے گا. لیکن اگر یہی نفی میں سر ہلانا دعوت توحید کے جواب میں ہلایا جائے، کوئی کہے کہ بھئی تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں، اور وہ نفی میں سر ہلا دے، تو یہ سر ہلانے سے یہ شخص کہاں پہنچ جائے گا؟ تو میرا ان دو مثالوں سے مقصد یہ ہے کہ ویسے تو بذات خود کاغذ یا نفی میں سر ہلانا کچھ خاص چیزیں نہیں ہیں، لیکن اوپر بیان شدہ حالات میں آپ کاغذ ہی سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح مردوں کے سننے کا مسئلہ ہے کہ بذات خود یہ مسئلہ کچھ خاص اہمیت کا حامل تو نہیں. مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں، لیکن جب اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جی جب مردے سنتے ہیں تو ضرور ہر وقت سنتے ہوں گے، ہر کسی کی سنتے ہوں گے، ہر بات سنتے ہوں گے. جب ہر ایک کی سنتا ہے تو پھر مردوں میں سے خاص لوگ اولیاء کرام اور انبیاء کرام اور نیک صالحین اور بزرگ بھی ہیں، تو وہ بہت دور سے بھی سنتے ہوں گے. اور جب سنتے ہیں تو پھر تو مدد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سننا اور مدد کرنا دونوں زندگی کے لوازمات میں سے ہیں. جب موت کے ساتھ سننے کی قوت متاثر نہیں ہوئی تو لازم بات ہے کہ موت کے ساتھ مدد کرنے کی بھی قوت متاثر نہیں ہوئی ہوگی.
لہذا وہ جب یہ سمجھے گا کہ سنتے ہیں تو پھر اس کو وہ مدد کے لیے پکارے گا بھی. اور پھر بعض گمراہ قسم کے ملاؤں نے یہ بھی کہا ہے کہ ولی جب مر جاتا ہے تو اس کی قوت اور بھی بڑھ جاتی ہے. ایسے اوہام کی وجہ سے آج کل لاکھوں کلمہ گو جاہل مسلمان اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہر اونچی سے اونچی خبر پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالی اور اس کے گھر مسجد کی بجائے مردوں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے مسائل عاجزی سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی بات صرف سننے تک محدود نہ رہی بلکہ ان سے مدد استعانت حل مشکلات کے لیے پکارا جا رہا ہے. اور تقریباً اکثر عوام کا اعتقاد بن چکا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کسی کی آواز پر سمندر سے بیڑا نکالا، فلان بزرگ نے یہ کیا، فلان نے وہ کیا. بہاء الحق، بیڑا دک، یہ آوازیں شروع ہو گئی. الغرض اولیاء اور اصحاب قبور میں کیا کچھ مشہور نہیں، ساری دنیا کو پتا ہے. اقبال نے بہت خوب فرمایا تھا، بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات. اگر کوئی مردوں کو پکارنے اور ان سے مانگنے یا ان کی مدد پر عوام کے اعتقاد کے بارے میں انکار کرے تو یقیناً وہ سورج کو بے نور کہنے کے مترادف ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ آج کل دنیا قبور کے سامنے کیا گڑ گڑاتی ہے، کیا کچھ مانگتے ہیں. وہ کون سے آس ہے، وہ کون سی فریاد ہے جو لوگ مردوں کے سامنے نہیں کرتے. ساری دنیا نے رب لا یزال کو چھوڑ کر ان مردوں کے پیچھے جو دنیا پڑی ہوئی ہے، اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ملا لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. ملاؤں نے کہا ہے کہ جب سنتے ہیں تو وہ تصرف بھی کرتے ہیں. ملا لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے ابدان کے ساتھ ارواح کا اتصال ہے، اس کی وجہ سے ان لوگوں کو حیاتی حقیقی حصی دنیاوی حاصل ہے. جب دنیاوی حیات ان کو حاصل ہے، حقیقی حیات حاصل ہے، حصی حیات حاصل ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں وہ مدد کر سکتے تھے تو اب موت کے بعد بھی مدد کر سکتے ہوں گے. جب موت سے پہلے سنتے تھے اب بھی سنتے ہیں تو پھر وہ میری ضرورت اور میرے گزارشات پر میری مدد بھی کر سکتے ہوں گے. لیکن قبر پرستی اور اہل المقابر سے متعلق تمام شرکیات کا تعلق اور بنیاد صرف اور صرف مسئلہ سماع الاموات ہے. اگر احبار سو اور رہبان سو معجزات اور خوارق عادت کو بنیاد بنا کر خلق خدا کو دھوکہ نہ دیتے تو کبھی عوام شرک میں مبتلا نہ ہوتے. جب مردوں کے سننے کا مسئلہ بے شمار شرکیات اور کفریات کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، جب اس مسئلے کا تعلق اہل قبور سے مانگنے، استعانت و استمداد ہو تو پھر یہ مسئلہ نظریہ نہیں عقیدہ بن جاتا ہے. جب یہ مسئلہ لوگوں کے مانگنے کا سبب بن رہا ہو، مردوں سے استعانت اور استمداد سے جب متعلق ہو جاتا ہے تو پھر یہ نظریہ نہیں عقیدہ بن جاتا ہے. اور آج کل کے دور میں اس مسئلہ کو عقائد کی فہرست سے نکال کر نظریات اور فروعات میں شمار کرنا یقیناً اہل اسلام کے ساتھ غداری ہے اور شرک کے لیے چور دروازہ کھولنے کے مترادف ہے. پچھلے زمانے میں جبکہ اسلام
دلوں کے اندر پختہ ہو چکا تھا، اور شیطان لوگوں کو شرک میں مبتلا ہونے سے مایوس ہو چکا تھا، اور عوام اسلامی قرآنی تعلیمات سے مکمل باخبر تھے۔ تو ایسے حالاتوں میں اور ایسے ادوار میں اگر کسی نے اس کو نظریہ سمجھ کر نفی یا اس بات کی بات کی ہے تو وہ بات الگ ہے، مگر یاد رہے جہاں بھی اختلاف ہوا ہے، کسی نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، تو اختلاف کا معنی یہ کبھی نہیں کہ عام مردوں میں اور دنیا کے مردوں میں سننے میں اختلاف ہے، نہیں، جہاں بھی مردوں کے سننے کے بارے میں اختلاف کی بات آئی ہے وہاں صرف اور صرف مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بدر والوں کے سننے اور نہ سننے کی بات ہے۔ زبردست دھوکہ علماء نے اس بات میں کیا ہے۔ جہاں بھی اختلاف کی بات لکھی گئی ہے تو یہ لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ سارے صحابہ میں بھی اس میں اختلاف کرتے تھے، پچھلے زمانہ میں بھی اس میں اختلاف تھا، جو علماء کا بھی اس میں اختلاف نہیں۔ یاد رکھیں اختلاف صرف اس بات میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بدر کے اندر مقتول کافروں نے سنی ہے کہ نہیں سنی۔ یہ ایک زبردست نکتہ ہے، عوام اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کتابوں میں واقعی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی تھا، صحابہ کے اندر بھی شاید اختلاف ہو، ابن عمر اور عائشہ صدیقہ کا، اگرچہ بعد میں ابن عمر نے عائشہ صدیقہ کا قول سن کر خاموشی اختیار کر لی، کسی نے بعد میں کسی کا قول نکالا نہیں ہے، نقل نہیں کیا ہے، لیکن جہاں تک اختلافات پچھلے زمانے میں گزرے ہیں وہاں اختلافات سے مراد صرف اور صرف یہ اختلاف ہے کہ رسول اللہ کی بات بدر میں جو کفار مر گئے تھے، قتل کیے گئے تھے، آیا رسول اللہ کی بات انہوں نے سنی ہے یا نہیں؟ اختلاف صرف ان کے بارے میں، بعد کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں۔ ساری دنیا اس پر گواہ ہے، قرآن کی 13 آیتیں اس پر گواہ ہیں اور تمام احادیث اس پر گواہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اس پر گواہ ہے کہ بعد میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مردے سنتے ہیں سوائے گلابی لوگوں کے جو قبروں کے پجاری ہیں۔ اور ہم یہ تمہید صرف کتنی لمبی تمہید جو ہم نے باندھی ہے یہ صرف اس بات کے لیے کہ اس مسئلے کا تعلق عقائد سے بن گیا ہے، اس لیے کہ صرف سننے تک یہ مسئلہ محدود نہیں رہا بلکہ مانگنے، مردوں سے مانگنے کا ذریعہ بن گیا، مردوں کی مدد کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مردے مانگتے بھی نہ، مردے دینے والے بھی ہیں، جب سننے والے ہیں تو مدد بھی کر سکتے ہیں، جب سننے والے ہیں تو ہماری فریاد کو پہنچ بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ موت سے پہلے جب وہ سنتے تھے اور تم کہتے ہو کہ موت کے بعد بھی سننے کی حالت برقرار ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر مدد کرنے کی حالت بھی برقرار ہوگی۔ جب بات یہاں تک پہنچی کہ لوگ مانگتے ہیں مردوں سے سننے کی وجہ سے، سننے کو بنیاد بنا کر مردوں کو آوازیں دیتے ہیں، مانگتے ہیں ان سے، فریادیں ان سے کرتے ہیں، اپنی دعائیں ان سے قبول کرواتے ہیں، اپنی شفاعتیں ان سے کرواتے ہیں۔ میں تجھے کہتا ہوں فلان، تو اللہ سے کہہ دینا۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو مسئلہ عقیدے کا بن گیا، اور عقیدے کے اندر صرف قطعیات، قطعی دلائل پیش کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ اس پر میں آگے انشاءاللہ بیان میں دلائل دیتا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، خواہ مخواہ یہ توحیدی لوگ، خواہ مخواہ جماعت اشاعت و توحید والے لوگ، خواہ مخواہ فلان موحد لوگ اس کو اٹھا کر کے عقیدے میں پہنچا رہے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح۔ بات اگر عقیدے کے نہیں ہے، نظریے کے ہے، تو پھر مقلد کے لیے امام ابو حنیفہ اور ان کے فقہاء کا قول پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مسئلہ عقیدے کے ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے،
تو ضروری ہے کہ تم اس کے اوپر دلائل قطعیہ پیش کرو. مرد ہو تو قرآن کی ایک آیت پیش کرو اپنے مدعا کے مطابق جس میں یہ آیا ہو کہ ہر مردہ ہر وقت ہر ایک کی بات سنتا ہے. تم تو یہ کہتے ہو کہ بھئی پنچپیری لوگ فلان لوگ توحیدی لوگ ایسی آیتیں پیش کرتے. تم مرد ہو جاؤ اسی طرح کی ایک آیت تو پیش کرو. لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں عقیدے کا مسئلہ نہیں تو اپنے مسلک کے امام ابو حنیفہ اور اس کے فقہ سے تو ایک قول پیش کرو. اگر دونوں آپ کے پاس نہیں ہیں تو خدا را کیا ضرورت ہے کہ تم عوام کو شرکیات میں مبتلا کرتے ہو؟ تمہیں کیا پڑی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو قبور کے سامنے لا رہے ہو؟ تمہیں کیا پڑی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر مردوں کے سامنے گڑ گڑوانا چاہتے ہو؟ ضرورت کیا ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے اگر یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، جس طرح کہ میں نے کہہ دیا کہ کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جب کاغذ کے اوپر قرآن لکھا جاتا ہے تو کاغذ محترم بن جاتا ہے. اسی طرح مردوں کے سننے کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ اس لیے بن گیا ہے کہ لوگ مردوں کے سننے کو بنیاد بنا کر مردوں سے مانگتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں اپنے مشکلات میں. او فلان بابا پہنچ جاؤ میری مدد کے لیے. تو پھر ہم کہتے ہیں اگر مسئلہ سماع الموتیٰ عقائد میں سے تسلیم کر لیا جائے تو پھر عقیدہ صرف اور صرف قطعی دلائل سے ثابت ہوتا ہے، اور قطعی دلائل ایک قرآن کریم کی آیات ہیں یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی. مگر اس کے علاوہ خبر واحد خواہ کتنی بھی صحیح ہو، خبر واحد خواہ کتنی بھی مضبوط ہو، وہ عقیدے میں دلیل نہیں بن سکتا. لہذا ملا علی قاری الحنفی 1014 میں اس کی وفات ہوئی ہے، آج سے تقریباً 400 سال پہلے. وہ شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 68 اور مرقات المفاتی جلد صفحہ نمبر 179 وہ لکھتے ہیں ان المعتبر فی العقائد الادلۃ الیقینیہ، عقائد میں صرف یقینی قطعی دلائل معتبر ہوں گے. امام سعد الدین تفتزانی متوفہ 752 میں وہ لکھتے ہیں کہ لا عبرت بالظن فی باب الاعتقادیات، شرح مقاصد جلد 1 صفحہ 5. اعتقادی مسائل میں ظنی یعنی غیر قطعی دلائل یعنی اخبار آحاد، ان احادیث کا جو متواتر نہ ہو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. علامہ ابن حجر متوفہ 852 لکھتے ہیں فتح الباری جلد 8 صفحہ نمبر 431 وہ لکھتے ہیں الاحادیث اذا كان في مسائل عملیت یکفی فی الاخذ بعد صحتها افادة حظوا، اما اذا كانت في العقائد فلا يكفي فيها الا ما يفيد القطع. وہ لکھتے ہیں جن مسائل کا تعلق عمل سے ہے نہ عقائد سے، ان میں صحیح احادیث سے استدلال کرنا کافی ہوتا ہے، کیونکہ اعمال کے لیے ظنی دلائل ہی کافی ہیں. لیکن جب عقائد کی باری آئے تو ان میں صرف وہی دلائل قابل قبول ہوں گی جو صرف قطعی ہوں گی. یہ بات اتفاقی ہے، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر بات عقیدے کے ہو تو پھر قطعی دلائل پیش کرنے ہوں گے، یعنی قرآن، خبر متواتر اور اجماع قطعی. تفصیل کے لیے ذرا دیکھیے شرح المواقف صفحہ نمبر 227، مسامرہ جلد 2 صفحہ 78، شرح العقائد صفحہ نمبر 101، نبراس صفحہ نمبر 449، نور الانوار صفحہ نمبر 122-177، التوضیح والتلویح صفحہ نمبر 483، حسامی صفحہ 76، اصول بزدوی جلد 2 صفحہ 388، کلیات ابی البقاء صفحہ نمبر 429، روح المعانی تفسیر 4 جز صفحہ نمبر 77. ان تمام کتابوں نے لکھا ہے
کہ اگر بات عقیدے کے ہو تو یقینی دلائل پیش کرنے ہوں گے جو قرآن ہے، خبر متواتر ہے، اجماع قطعی ہے۔ احادیث، عام احادیث اس میں کام نہیں دیں گی، لیکن اگر بات نظریے کے ہو، فروعی مسئلہ ہو، تو پھر اپنے امام اور اپنے مسلک کا قول پیش کرنا ہوگا۔ اور ہمارے یار لوگوں کے پاس دونوں چیزیں نہیں، نہ ان کے پاس دلائل یقینیہ ہے، ہم چیلنج سے کہتے ہیں، نہ ان کے پاس امام اور مسلک کا قول ہے۔ یہ صرف من گڑت باتوں سے اور دوسری مسلک کی باتوں سے اور ان باتوں سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی کی بات ہے، کہ رسول اللہ کی بات کفار مردوں نے سنی، اس لیے کہ وہ تو معجزہ تھا اس کا، پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، ان کی بات تو پتھر بھی سنتے ہیں، ان کے ساتھ تو پتھر بھی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو لکڑی بھی بات کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ ساری لکڑی بات کرتے ہیں؟ ان کا یار لوگوں کا سربراہ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر راہ ہدایت طبع دوم صفحہ نمبر 202 میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں ہمارے اکابر عقیدہ کو قطعی دلائل سے پیش کرتے ہیں، اور قطعی دلائل یہ ہے قرآن حکیم، خبر متواتر، عام اس سے کہ تواتر لفظی ہو یا تواتر طبقہ ہو یا تواتر قدر مشترک یا تواتر توارث، ان میں سے ہر ایک کا انکار ہمارے اکابر کی نزدیک کفر ہوگا۔ پھر لکھتے ہیں کہ مولانا انور شاہ کشمیری کی کتاب البیان الازہر صفحہ نمبر 103، اس پر لکھا ہوا ہے کہ دلائل یقینیہ پیش کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اجماع قطعی، کوئی ہمارا عقیدہ ان دلائل کے بغیر کسی اور چیز پر موقوف نہیں۔ یہی شیخ الحدیث صاحب دل کا سرور طبع ششم صفحہ نمبر 130 تا 131 لمبی بحث کر کے لکھتے ہیں، یہ مسئلہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خبر واحد اگرچہ کیسی ہی صحیح کیوں نہ ہو، اس بات عقیدہ کے لیے نہ کافی ہیں۔ یعنی یہ احادیث جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے مردوں سے یہ کہا، مشکات میں یہ آیا ہے، یہ خبر واحد ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ اس بات عقیدہ کے لیے کافی نہیں ہے۔ چنانچہ شرح مواقف صفحہ نمبر 727، شرح فقہ اکبر 68، مسامرہ جلد 2 صفحہ 78، شرح عقائد صفحہ نمبر 101، نواوی شرح مسلم جلد 1 صفحہ 22 میں مذکور ہے۔ علامہ نواوی فرماتے ہیں کہ جمہور مسلمانوں کا، جن حضرات میں صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء اور صحاب اصول داخل ہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ خبر واحد صحیح سے عمل تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ شیخ الحدیث صاحب ایک اور جگہ ازالت الریب طبع اول صفحہ 239 سے لے کر 240 تک لکھتے ہیں، اس بات عقیدہ کے لیے نص قطعی یا خبر متواتر درکار ہے، یہاں خبر واحد صحیح سی بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہی سرفراز صفدر صاحب اتمام البرہان جلد 3 صفحہ 69 میں لکھتے ہیں، اعتقادی امور میں ظن کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ مسئلہ سماع الاموات، مردے سنتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ اعتقادی اس لیے ہے کہ اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر لوگ قبروں کو پوجتے ہیں، اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر لوگ اولیاؤں سے مانگتے ہیں، اسی لیے اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر لوگوں کی توحید تباہ ہو گئی۔ یہ سارے کے سارے جو قبروں کے پوجنے والے لوگ ہیں، یہ بیچارے عوام جو اولیاء اللہ کے اوپر بہت بڑے بڑے اعتماد لے کے ان کی قبروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پکاتے ہیں، وہاں نظر و نیاز کرتے ہیں، وہاں چولہے جلاتے ہیں، وہاں فریادیں کرتے ہیں، وہاں ان سے مانگتے ہیں، وہاں شرکیات ہوتے ہیں ان سے، ان کا ایمان صرف اس وجہ سے تباہ ہو گیا ہے کہ ان کو باور کرایا گیا ہے کہ مردے زندہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ مردے دنیا والوں کے حالات سے بے خبر ہیں تو وہ کبھی ان کو نہ پکارتے
اور نہ ان کے سامنے شرکیات کرتے اور نہ ان لوگوں کا ایمان تباہ ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں جب مسئلہ اعتقادی ہے تو مرد کے بچے ہو، قرآن سے ایک ایسی آیت سنا دو جس میں تمہاری مدعا کے مطابق ہو، جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ بھئی ہر مردہ ہر کسی کی بات سنتا ہے۔ مرد ہو جاؤ، کسی ایک آیت کو تو سامنے لاؤ، خبر متواتر کو لاؤ، یعنی ایسی حدیث جو متواتر ہو، یہ نہیں جو بخاری اور مسلم سے تو تم پیش کرتے ہو، تو خبر واحد ہے۔ ہاں اگر تم کہتے کہ نہیں مسئلہ اعتقادیہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے، جی جب فروعی مسئلہ ہے تو امام کا قول پیش کرو۔ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کر علمگیری، شامی، بحر الرائق، فتح القدیر، الفقہ علی مذاہب الاربع، الفقہ الاسلامی و ادلتہ، مجمع الانہر وغیرہ وغیرہ، کوئی ایک کتاب اٹھاؤ اور اس سے دکھاؤ کہ امام صاحب نے یا فقہ کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مردے ہر آدمی کی بات سنتے ہیں یا مردے دنیا والوں کی باتیں سنتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس یہ دلائل نہیں ہیں تو خدا را اللہ کو سامنے رکھ کر حاضر ناظر سمجھ کر اللہ کے لیے ان عوام کو مشرک بنانے سے رہو، ان کو تباہ مت کرو، ان کے عقیدے کو آگ مت لگاؤ، ان کے اسلام کو چکاچور مت کرو۔ لہذا ہماری فقہ کی عظیم کتاب شامی جلد 1 صفحہ 69، مجموعہ رسائل ابن عابدین جلد 1 صفحہ 39 پر علامہ شامی لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: کسی بھی قاضی اور مفتی کے لیے جائز نہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے قول کے علاوہ کسی اور غیر کے قول پر فتویٰ یا حکم کرے۔ ان مسائل میں جن میں امام ابو حنیفہ ہی کے قول کو راجح قرار دیا گیا ہو اور غیر کا مرجوح، اگر ایسے مسائل میں غیر کے مسلک یا قول پر حکم لگایا گیا تو وہ نافذ نہ ہوگا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو ان لوگوں کے لیے چیخ رہے ہیں جو قرآن کے ماننے والے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے یا اپنے اساتذہ کو، اپنے علماء کو، اپنے پارٹی کو قرآن سے اونچا سمجھتے ہیں تو ان سے ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اور عوام اللہ کے فضل سے جن کے کانوں میں قرآن ایک مرتبہ پڑ جاتا ہے تو وہ مسلمان ہیں، انشاءاللہ وہ قرآن کو مانیں گے، کسی مولوی کی نہیں مانیں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 19 تا 22 اللہ فرماتے ہیں: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ ترجمہ: اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں برابر نہیں دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، اور برابر نہیں ہے یہ اندھیرا اور اجالا، اسی طرح سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ مذکورہ آیت کریمہ میں کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مردے اور زندے برابر نہیں۔ لیکن ایمان سے کہو، جب مردہ بھی سنتا ہے اور زندہ بھی سنتا ہے تو یہ تو برابر ہو گئے۔ جب مردے اور زندے دونوں سنتے ہیں، اس طرف بیٹھ جاؤ، جب مردے اور زندے دونوں سنتے ہیں پھر تو برابر ہو گئے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے برابر نہیں۔